اب اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا. اب جب عقائد تشیع کی بات آتی ہے، حضور تشیع کیا ہے، شیعت کیا ہے؟ کل ایک جملہ کہا تھا، ذہنوں میں ہے نا، شیعت ایک مسلمان کے احساس ذمہ داری کا نام ہے. ہاں میرے پیچھے تک بیٹھے ہوئے جوان موضوع سے اب مربوط رہنا. نکلی عالم اسلام میں، پوچھیں شیعہ کون ہیں، شیعہ کب خلق ہوئے، شیعہ کب معرض وجود میں آئے. آپ کو 3-4 تھیوریاں سننے کو ملیں گی. آپ لاکھ بیانات علماء کے اٹھا کے پڑھ لیں، عالم اسلام کے علماء کے، آپ ہزاروں لیکچر سن لیں، اول کوئی بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی بتا دیتا. حضور سارا سم اپ ہوگا 3-4 چیزوں پر. بتایا یہ جائے گا، لکھا یہ جائے گا کہ حضور بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیغمبر دنیا سے پردہ فرما گئے، ایک بیٹھک ہوئی سقیفہ بن سعادہ. سقیفہ میں ایک محفل ہوئی، اصحاب رسول نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم خلیفۃ المسلمین کا انتخاب کریں گے. انہوں نے خلیفہ کا انتخاب کیا. ایک گروہ اس سے اختلاف کر گیا، انہوں نے کہا نہیں صاحب، حق علی ابن ابی طالب کا. جنہوں نے اختلاف کیا انہوں نے اسلام کی مین سٹریم کو چھوڑ دیا، مین دھارے کو چھوڑ دیا، وہ سواد اعظم سے نکل گئے. توجہ ہے جی؟ لہٰذا اس نکلنے کو رفض اور نکلنے والوں کو رافضی قرار دے دیا. توجہ ہے جی؟ یہ ایک بڑا پسندیدہ لفظ ہے عالم اسلام میں. اگر توہین اور تحقیر سے مکتب تشیع کا ذکر کرنا ہو تو کہہ دیا جاتا ہے رافضی، یہ کہتے ہیں، رافضیوں کا یہ عقیدہ. لہٰذا انہوں نے کہا صاحب انہوں نے چھوڑ دیا امامت کو. امامت کے موضوع پر آ کے یہ جدا ہو گئے مین سٹریم سے. لہٰذا عالم اسلام کہلاتا ہے سواد اعظم. عالم اسلام مین سٹریم ہے اور شیعہ یہ نکل گئے، یہ رافضی ہو گئے، یعنی بیچ سے چھوڑ گئے. حضور چلیے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، مجھے کوئی فرقہ وارانہ گفتگو کرنی نہیں ہے نا، وہ میرا مزاج ہے، مجھے صرف اپنے مکتب کی حقانیت کو بیان کرنا. دیکھیے اگر ہم سے یہ کوتاہی ہوئی کہ امامت کے عنوان پر ہم نے چھوڑ دیا مین سٹریم کو، چلیے تاریخ کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں. اول تو ہمارا سقیفے سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. توجہ ہے جی؟ شیعت کا لینا دینا ہی نہیں سقیفہ سے. خدا را کسی ایسے واقعے سے جوڑیں جس میں کوئی تو ایک ہمارا بیٹھا ہو. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ جس میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں تو اس کا مطلب ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں. اور ویسے بھی بالیدہ فکر افراد کے لیے اس سے بڑھ کر میں اور کوئی جملہ پردے میں رکھ کے نہیں کہہ سکتا. ہماری ایک چھوٹی سی مجلس کا بھی آغاز ہونا تو قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے. توجہ ہے جی؟ اب اللہ جانے کس کا کتنا مطالعہ ہے. ہماری چھوٹی سی مجلس بھی شروع ہو تو قرآن سے ہوتی ہے. ہمارا اس محفل سے کیا تعلق آیا جس میں بیٹھے تو دعوی حسبنا کتاب اللہ والے تھے مگر ایک بھی قرآن کی آیت نہ پڑھی گئی. توجہ ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں. معاملہ یہ ہے حضور اگر ہم نے چھوڑا تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو بیچ سے چھوڑ گئے ہیں ان کا بیڑا غرق ہو جاتا اور کسی عنوان پہ ان کا بیڑا غرق نہ ہوتا. کم از کم امامت پہ تو ہمارا بچنا ہی کچھ نہیں چاہیے تھا. اگر ہم کوتاہی کر گئے امامت پر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مکتب تشیع 1400 سال بعد امامت کے عنوان پر نابود ہو گیا ہوتا. یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، صاحبان فکر پھر خود ہی غور کریں کہ میں کیا عرض کر رہا تھا. آپ آج ذرا باہر نکلیے، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ اس فیصلے کا امت کو کتنا فائدہ ہوا اور ہمیں کتنا نقصان ہوا. آج آپ باہر نکلیے، کسی چوراہے پر کسی شخص کو روک کر، کسی شخص کو، صاحب فکر ہو، بزرگ ہو، صاحب ریش ہو، ذرا پوچھئے گا حضور یہ وقت کا امام کون ہے؟ اللہ جانے اگر اب بھی بات سمجھ نہیں آئی تو مجھے کس انداز میں کرنی پڑے گی. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ذرا پوچھ لیجئے گا کون ہے، آپ کو جواب ملے گا مولانا رمضان. توجہ ہے جی؟ آپ محلہ بدل کے پوچھئے، پھر کسی صاحب ریش سے، کسی بزرگ سے، صاحب فہم سے پوچھیں کہ وقت کا امام کون ہے، خدا کی قسم امام بدل جائے گا. توجہ ہے جی؟ پھر امام فلاں ہو جائیں گے. آپ گلی چھوڑ کر پوچھنا شروع کریں، ہر گلی میں ایک نئے امام کا نام سننے کو ملے گا. توجہ فرما رہے جی؟ یہ عالم ہے سواد اعظم کا. توجہ ہے جی؟ جتنے ملک، جتنے شہر، جتنے محلے، جتنی گلیاں اتنے امام. یہ ہے سواد اعظم.
اب ذرا اس فرقے کے پاس آئیے جنہیں تباہ ہو جانا چاہیے تھا. آپ کسی بڑے بزرگ کو نہیں، کسی 8-10 سال کے بچے کو پکڑ کے پوچھئے بیٹا تیرا امام کون ہے، وہ آپ کو ایک نام بتائے گا. اسے چھوڑ دیں، محلہ چھوڑ دیں، علاقہ چھوڑ دیں، شہر چھوڑ دیں، ملک چھوڑ دیں، ساتھ کے ملک میں جا کر ایک 6-8 سال کے شیعہ بچے کو پکڑ کے پوچھیں تیرا امام کون ہے، وہ آپ کو وہی نام بتائے گا جو دوسرے ملک میں سننے کو ملا. اللہ اکبر، جزاک اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا جزاک اللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ. توجہ فرما رہے ہیں حضرات، خدا کی قسم ملک ملک گھوم کر پھر کے دیکھ لیجئے گا، اور کسی صاحب فہم سے نہیں، بچوں سے پوچھ لیجئے گا. کوئی تو کوتاہی کر جائے، کسی کو تو ماں کا پڑھایا سبق بھول جائے، مگر آپ کو پورے زمانے میں ایک ہی نام امام کا سننے کو ملے. توجہ ہے جی، یہ ہے ہٹ جانے والوں کا کمال. توجہ ہے جانے محترم. لہٰذا وہ کہا گیا کہ صاحب یہ اس محفل بعض ایک نئی منطق لے کر آئے. انہوں نے کہا صاحب ہوا کیا کہ پہلی 3 خلافتیں گزرنے کے بعد جب تیسری خلافت آئی نا تو ایک شخص کھڑا ہوا، ایک بوڑھا یمن سے نکلا اور پہلے یہودی المذہب تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا. وہ بدبخت عالم اسلام میں داخل ہوا. اس نے غور کیا کہ ان کے کیا مسائل ہیں، تو اس نے ان کی نفس پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا ہاں حب اہل بیت کا پرچم بلند کر لو. اس نے عبداللہ ابن سبا جس کا نام تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے علی کی محبت کا دعویٰ کر دی، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر دی. اور اس نے کہا دیکھو حق تو علی ابن ابی طالب کا، یہ باقی تو زمانے نے بڑا ظلم کیا اہل بیت کے اوپر، حق تو علی کا تھا، دیگروں کو کیسے خلافت مل گئی. اس بدبخت نے تبرہ شروع کر دیا. اس نے علی سے ہٹ کر ہر کسی کو، اور پھر اس نے ان کے عقیدے بنانے شروع کر دیے عجیب و غریب قسم کے. وہ لے آیا، اس نے کہا کہ امامت منصوص من اللہ ہوتی ہے، انسان نہیں بتاتا خدا دیتا ہے. عصمت آل محمد کا عقیدہ ایجاد کر دیا کہ یہ تو کبھی غلطی کوتاہی کرتے نہیں ہیں. رجعت کا عقیدہ لے کر آیا کہ ائمہ اہل بیت تو واپس زمین پہ پلٹیں گے. بدا کا عقیدہ لے کر آیا کہ خدا اکثر بھول چونک کرنے لگتا ہے، خدا اپنے فیصلوں کو بدلنے لگتا ہے. لہٰذا اس نے نئے وہ ہے مذہب تشیع کا بانی. آپ نے یہ کہانی سن رکھی ہے کہ نہیں سن رکھی؟ یہ دوسری کہانی. تیسری انہوں نے کہا صاحب ہوا یہ کہ جب علی ابن ابی طالب اقتدار میں آئے نا تو بعض صحابہ علی کے دشمن ہو گئے. امہات المومنین میں سے ایک زوجہ رسول بھی مخالف ہو گئی. ان لوگوں نے مولا علی سے کی جنگ. تو جو علی کی حمایت میں کھڑے ہوئے نا، پھر آہستہ 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 وہ ایک مکتب اور مذہب میں تبدیل ہو گئے. یہ شیعہ وہی ہیں. توجہ ہے جی. چوتھی کوئی کوڑی لے کر آیا. اس نے کہا صاحب میں بتاتا ہوں کہ شیعت کیا ہے. یہ میں سارے آپ کے سامنے اپنے موضوع کی تمہید میں جمع کر رہا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں جی، بڑے غور سے سنیے گا، مجھے اندازہ ہے، دیکھیے معاملہ جائے گا کہاں پہ. تو حضور کیا ہے، وہ چوتھی کوڑی لے کر آیا. اس نے کہا صاحب اصل معاملہ یہ ہوا کہ افسوس کی بات ہے، بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ستم ہو گیا کہ بعض لوگ نا قدر ہو گئے، نا آشنائے حق کے اہل بیت ہو گئے، اور انہوں نے امام علی مقام نواسہ رسول سے 61 ہجری 10 محرم کربلا کی سرزمین پہ جنگ کی، بے دردی سے انہیں شہید کر دیا. تو بہت سے افراد کو ان کی شہادت کے بعد بڑا قلق ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ ہم تو نصرت نہیں کر سکے نواسہ پیغمبر کی. وہ توابین بن کر اٹھے. انہوں نے توبہ کی اس بات پر کہ ہم نے نواسہ پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا، اور وہ اٹھے اور انہوں نے زمانے سے ٹکرا گئے. وہ شیعت کے بانی بن گئے. توجہ ہے، یہ اتنی محنت جو میں نے آپ کے سامنے بیکار اور گھٹیا قسم کے نظریات پیش کرنے میں کیا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے تاکہ آپ کے ذہنوں میں موضوع راسخ ہو جائے، اور میرے سننے والوں کے ذہن میں جو خام خواہ
کئی سالوں سے غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں تاکہ ایک مرتبہ تازی ہوں تاکہ بجھ سکیں. توجہ ہے جانے محترم. تو یہ وہ چار لے کر آئے کہ صاحب یہ اصل وجوہات ہیں، یہ سارے معاملات ہیں تشیع کے. حضور چلیے آپ شیعت کو کسی سے جوڑ، میں ان چاروں نظریات کے متعلق ایک جملہ عرض کر دوں، شیعت کی ابتدا کا ان چاروں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. توجہ ہے جانے محترم. یہ تاریخ اسلام میں گزرے ہوئے واقعات ہیں، شیعت سے ان کا لینا دینا نہیں ہے، یہ صرف تاریخ. مگر کم از کم آپ کو جا کر کسی سے پوچھ لیں، آ جا کے وہ آپ کو یہی چار سنائے گا. کہیں سے کان پکڑے گا، لا کے ابن سبا پہ چھوڑے گا، کربلا پہ چھوڑے گا، سقیفہ پہ چھوڑے گا، صفین پہ، جمل پہ. مگر کم از کم آج یہ سنا کے زمانے کو کہ شیعہ سقیفہ سے نکلا، شیعہ کربلا سے نکلا، شیعہ صفین سے نکلا، شیعہ جمل سے نکلا، ابن سبا سے نکلا. کم از کم بتانے والے اتنا ضرور تسلیم کر رہے ہیں شیعہ آج کا مکتب نہیں، پہلی صدی کا مکتب ہے. توجہ ہے جانے محترم. یہی چیز ہمیں عالم اسلام میں بڑا سینئر بنا دیتی ہے. باقی باتیں تو بہت بعد کی ہیں. حضور معاملہ یہ ہے، میں نے کل اشارتاً ایک جملہ عرض کیا تھا، تاریخ سے ہمیں پہچانا نہیں جا سکتا، کیونکہ جتنی بھی تاریخ لکھی گئی ہے یہ دشمن شیعہ زمانے میں لکھی گئی. توجہ ہے جی. حدیث سازی پہلی صدی ہجری کے بعد کے معاملات ہیں. ابتدائی خلفاء نے حدیث پہ پابندی لگائی. بخاری شریف بتاتی ہے سارے ماخذ ہی جلا دیے حدیث کے، کیونکہ وہ حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اور ویسے بھی تاریخ اور حدیث کیسے ہمیں بیان کرے گی؟ عالم اسلام نے جو حدیث لکھی ہے اور جو تاریخ لکھی ہے اس کے اوپر بعض علوم بنائے ہیں، علم درایت، علم روایت، علم معنی و بیان، علم الانصاب، علم رجال. ان سے گزر کے عالم اسلام دیکھتا ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. توجہ ہے جی. مجھے ایمان سے بتائیں جس علوم کو ہمارے ذہن پر رکھیں گے وہ کتنا مستند ہوگا. دیکھیے صاحبان فہم میرا ساتھ دیں، کیونکہ مجھے ایک مشکل موضوع شروع کرنا ہے نا، تمہید مشکل ہو رہی ہے. میں اسے بڑا تر بنا دوں گا، بڑا آسان بنا دوں گا، مگر یہاں اس مرحلے پہ میرا ساتھ دیجیے گا. مجھے ایمان سے بتائیں یہ علوم کیا ہیں؟ علم رجال، علم الانصاب. طالب علم بیٹھے ہیں توجہ چاہوں گا. علم الانصاب، علم رجال، بندوں کا علم. کیوں یہ کیا بات ہوئی؟ عالم اسلام نے کہا صاحب یہ جتنی حدیثیں ہم تک آئی ہیں نا ہم انہیں پرکھتے ہیں. پرکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں یہ کس نے کس سے بیان کی ہے. آپ بخاری شریف اٹھا کر پڑھیں، اصول کافی اٹھا کر پڑھیں، ہر کتاب میں آپ کو حدیث لکھی نظر آئے گی، ان فلاں بن فلاں، ان فلاں بن فلاں، ان فلاں ان فلاں. فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے صحابی سے سنا، یا اس نے رسول سے سنا. تو یہ جتنے ان گزرتے ہیں نا ان سب کو علوم پہ عالم اسلام پرکھتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے سچے تھے، یہ کتنے جھوٹے تھے، یہ کہاں سے آئے تھے، کون کس کا بیٹا تھا، کون کس کا باپ تھا، کس کا کیا کردار تھا. وہ یہ پرکھنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں آیا اس سے روایت لینی ہے یا نہیں لینی. اب میں پوری توجہ چاہوں گا، جس بات کے لیے میں محنت کر رہا ہوں آپ کی زحمت تمام کروں گا، میرا ساتھ دیجیے گا. وہ یہ دیکھتے ہیں یہ جس نے بیان کیا ہے یہ صاحب کردار تھا کہ نہیں تھا، سچا تھا کہ نہیں تھا، مسلمان تھا کہ نہیں تھا، مومن تھا یا منافق تھا. توجہ ہے جی. اب ذرا ایک لمحے کے لیے بتائیے گا، عالم اسلام ہم پہ بڑا بھولا سا ایک الزام لگاتا ہے، ہم پہ ایک بڑا عامیانہ سا الزام لگتا ہے، یہ نا مرے ہوں کی برائیاں کرتے ہیں. لگتا ہے کہ نہیں؟ یہ مرے ہوں کی برائیاں کرتے ہیں. حضور برائی زندہ کی بھی نہیں ہونی چاہیے. کہا جاتا ہے کہ مرے ہوں کی برائی کرتے ہیں. مجھے ایمان سے بتائیے گا یہ سارا علم رجال اور انصاب کیا ہے؟ صاحبان فکر بیٹھے ہیں حضور، یہ مردوں کی برائیاں ہی تو ہیں. ایک بیچارہ 1200 سال پہلے گزر گیا، آج آپ مدرسے میں جا کے وضو کر کے کتاب کھولتے ہیں سامنے لکھا ہوتا ہے فلاں شرابی تھا. توجہ ہے جی. ایک بیچارہ 1300 سال پہلے گزر گیا، قبر میں پڑا ہے، جان چھوڑو. نہیں، عالم اسلام کے کسی فرقے سے تعلق ہو، کتاب اٹھائیں لکھا ہوگا فلاں زانی تھا.
تو کیا یہ علم الانصاب اور رجال مردوں کی برائی نہیں؟ یہ کیسے جائز ہو گئی؟ عالم اسلام سے سوال کریں، وہ کہتے ہیں صاحب اس لیے جائز ہو گئی، ویسے مرے ہوئوں کو برا نہیں کہتے، مگر اگر کسی کے ذریعے رسول تک پہنچنا ہونا تو اس کے کردار کو پرکھنا لازمی ہے کہ اچھا تھا کہ نہیں تھا، سچا تھا کہ نہیں تھا، مومن تھا یا منافق تھا۔ حضور دکھ اسی بات کا ہے، جس پیغمبر کی ایک حدیث لینے کے لیے بھی شجرے دیکھے جاتے ہیں، اس کا منبر دیتے ہوئے نہ حسب دیکھے گئے نہ نسب دیکھے گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ صاحبان فکر میرا ساتھ دیں حضور، توجہ فرما رہے ہیں جی؟ خدا کی قسم ایک حدیث لینی ہو تو سارا کردار کھول کر دیکھ لو، اور منبر مصطفیٰ دینا ہو تو نا صاحب ہمیں کیا لگے بڑوں کی باتیں۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ ہاں، جس کے ذریعے مصطفیٰ پہنچے گا اسے کھول کے دیکھا ضرور جائے گا، اس کی پرکھ ضرور کی جائے گی۔ تو حضور پورے علوم بنا لیے گئے، مگر میں نے عرض کیا کہ حضور پھر کس طرح سے پرکھیں گے؟ کیونکہ جس دور میں حدیث سازی ہوئی ہے، تاریخ سازی ہوئی، یہ سارا بنی امیہ کا دور ہے، یہ شیعت کے دشمنوں کا دور ہے، لہٰذا خدا را اس کے معیار پہ تو آپ ہمیں پرکھنے کی فکر ہی چھوڑ دیجئے۔ توجہ ہے جی؟ اور ویسے بھی میں نے عرض کیا، اب معاملہ یہ ہے حضور، ہمارے متعلق اتنا جھوٹ بولا گیا، اتنا جھوٹ بولا گیا، یہ سقیفہ ہمارے لیے جھوٹ ہے، یہ کربلا سے ہمیں جوڑنا جھوٹ ہے، یہ ہمیں سفین و جمل سے جوڑنا جھوٹ ہے، اتنا جھوٹ بولا گیا ہے کہ اب ذہنوں میں راسخ ہو گیا، اور جب اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہو تو رافضی ہیں، رافضیوں کا یہ کہنا ہے، سبائیوں پہ تو بعد میں جائیں گے، آج کی مجلس میں رافضیوں کا حضور خدا کی قسم اگر عالم اسلام کو پتا ہونا یہ رافضی کتنی بڑی ڈگری ہے، خدا کی قسم تم ہمیں گالی دیتے ہو، ہمیں تو قرآنک سند مل جاتی ہے۔ نہیں، بات پہنچی نہیں، یہ ان مجلسوں کا صدقہ ہے کہ باتیں پہنچنی چاہیے۔ کسی نے آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا یہ رافضی لفظ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، مولا نے بجائے یہ کہنے کہ بڑا غلیظ لفظ ہے، بڑا برا لفظ ہے، لیجئے مولا نے فرمایا سب سے پہلے تاریخ انسانیت میں رافضی ساحران فرعون کو کہا گیا۔ توجہ ہے جی؟ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے، پورا عشرہ بھول جائے، یہ ایک بات نہ بھولے۔ مولا صادق نے فرمایا سب سے پہلے رافضی ساحران مصر کو کہا گیا۔ جب جادوگروں کا مقابلہ ہوا نا موسیٰ کے سامنے، وہ اپنے 70 بہترین جادوگر لے کر آیا، سامنے سے موسیٰ، آپ جانتے ہیں نا کیا ہوا؟ انہوں نے رسیاں پھینکی، موسیٰ نے عصا پھینکا، اژدہا بنا، کھا گیا ساری رسیاں، اب سب گھبرا گئے، ہوا کیا؟ سورہ طٰہٰ قرآن نے بتایا فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدٌ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، وہ 70 کے 70 سجدے میں گر گئے اور انہوں نے گر کر کہا ہم ایمان لائے رب موسیٰ و ہارون پر۔ جب وہ گرے نہ سجدے میں، مولا صادق نے فرمایا اس وقت فرعون نے ان سے کہا تم تو رافضی ہو گئے ہو۔ توجہ ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں حضور؟ خدا را پیچھے والے دوستان ساتھ ہیں، وہ فوراں کہ تم تو رافضی ہو گئے۔ پتہ لگا رفض ہے وقت کے فرعون کو چھوڑنا۔ نہیں حضور، بات پہنچ نہیں رہی حضور، توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اس نے کہا تم مجھے چھوڑ گئے، اور خدا کی قسم قرآن نے ایک عجیب منظر بتا، وہ سارے سجدے میں گر گئے، اتنا غصہ آیا، اتنا فرعون کو غصہ آیا، اسے تو برداشت ہی نہیں، اس نے سب سے پہلے رافضی نے کہا، اور رافضی کہنے کے بعد کہتا ہے آمنتم لہو، تم ایمان لے آئے، قبل ان اذن لکم، اس سے پہلے کہ مجھ سے اجازت لیتے۔ حضور نہیں، بات نہیں پہنچی۔ اب پتہ چلا فرعون کسے کہتے ہیں؟ فرعون جسموں پہ اقتدار کر کے راضی نہیں ہوتا، اسے مومنوں کے عقیدے بھی اپنے ہاتھ میں رکھنے۔ توجہ ہے؟ کہنے لگا تم ایمان لیا اس سے پہلے کہ مجھ سے اجازت لیتے، اب سزا کیا ملے گی؟ فَلَقُطِيَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جَذُوعِ النَّخْلِ، اس نے کہا ان کے ہاتھ پاؤں کو مختلف سمتوں سے کاٹو اور انہیں سولی دے دو کھجور کے درخت پر۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں فرعون مزاج ہونا کسے کہتے ہیں، اور شیعہ کو کیا کیا دیکھنا پڑتا ہے۔ اب بھی اگر آپ نہیں پہنچے ہوں گے، کھجور کا درخت سولی رافضی کو
کھجور کا درخت سولی رافضی کو، اس لیے کہ وقت کے فرعون کو نہیں مان رہا۔ پہنچے کہیں کہ نہیں پہنچے؟ کسی علی کے شیعہ کے قدموں میں پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ انہوں نے ایک ہی جواب دیا اور کمال کر دیا۔ انہوں نے کہا فرعون تجھ پر بھی لعنت۔ اب دیکھیں رافضی کسے کہتے ہیں؟ کہا فرعون تجھ پر بھی لعنت، تیرے اقتدار پر بھی لعنت۔ کیوں؟ کہنے لگے انما تقضی ہذہ حیات الدنیا، تو جو کر سکتا ہے کر لے، تیرا نجس اقتدار فقط دنیا تک ہے، تیرا نجس اقتدار فقط دنیا تک ہے۔ فقط انہوں نے بتا دیا رافضی کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ایسے بدبختوں کو نہ مانے جو فقط دنیا تک اقتدار رکھتے ہوں، بلکہ اسے مانے کہ اگر موت آ جائے قبر میں بھی وہی سامنے کھڑا ہو۔ اللہ یا رسول اللہ یا